ایسا کبھی نہیں ہوگا شہناز، ایسا اسی وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے اولاد ماؤں کے نام سے پکاری جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، صرف ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یعنی شور رشتے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ میرے بیڈ روم میں ایک صوفے پر میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ہماری ملاقات کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اتنی مدت میں صرف اس کے ہاتھ کو پکڑتا آیا تھا۔ اس روز میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر اس کے شانوں پر رکھا۔ وہ ذرا کسمسائی مگر جدوجہد نہیں کی۔ میں نے حوصلہ پا کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ تب اس نے اعتراض کیا، نہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہاں غلطی نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے کان کے قریب جذبات سے ہانپتی ہوئی سرگوشی کی، لیکن پیار کرنا تو کوئی غلطی نہیں۔ اس نے کہنے کے لیے لب کھولے، لبوں کی کلیاں کھلی، پھر کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اپنے ہونٹ اس کے پیاسی کلیوں پر رکھ دیے۔ مدت سے بہار کا جھونکا نہیں آیا تھا، رات کی کوکھ سے صبح بہاراں کی شبنم نہیں ٹپکتی تھی۔ پہلی بار میرے ہونٹوں کی نمی نے پھول کی پنکھڑیوں کو تر بتر کیا تو اس کے حلق سے ایک لطیف سی کراہ نکلی۔ وہ جدوجہد کرنا بھول گئی۔ جب سانس لینا دوبھر ہو گیا تو میں نے ذرا الگ ہو کر دیکھا۔ پنکھڑیوں کی گلابی رنگت سرخ ہو گئی تھی، رخسار آنچ دے رہے تھے اور آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے تسلیاں دینے کے بہانے اپنا ہاتھ ادھر سے ادھر پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ایک ڈر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ڈر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم ڈرتی رہو گی تو ایک دن اپنی جوانی کا ماتم کرنے کے لیے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ کوئی اس المناک حادثے کو نہیں سمجھ سکے گا کہ تمہاری جوانی کو خوف اور شرم کی دیمکوں نے کس طرح کھا لیا ہے۔ تمہارے بڑھاپے کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ بڑھاپا ایک لعنت ہے اور سمجھنے کے لیے ہمارے اطراف جوان عورتوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ ایسے میں کسی فرصت ملے گی کہ وہ تمہارے بارے میں سوچے۔ اگر تم صحیح معنوں میں زندگی گزارنا چاہتی ہو تو دوسروں کو اپنے متعلق سوچنے پر مجبور کرو۔ ایسے مرحلے پر زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ سہاگن بیوی سہاگ کی خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی تھی۔ لہٰذا میں نے اسے اس مقام سے آگے لے جانے لگا تو وہ گھبرا کر بولی، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ بدنامی کا اندیشہ نہیں ہے، خاندانی منصوبہ بندی بڑی اچھی چیز ہے۔ ہاں، میں وہی ہوں جو اپنی بیگم کے معاملے میں خاندانی منصوبہ بندی کو برا سمجھتا ہوں۔ وقت کی بات ہے، ایک وقت میں جو چیز نقصان دہ ہوتی دوسرے کسی وقت میں فائدہ مند ثابت ہوتی۔ پہلے ہتھیار ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، پھر ہم اپنے مفاد کے لیے اس ہتھیار سے اپنی برائیوں کو قتل کرنے لگے۔ خاندانی منصوبہ بندی ایک صحت مند معاشرے کے لیے عمل میں آئی ہے، مگر ہمارے یہاں تو ایک گھناؤنے معاشرے کے مفاد کے لیے بھی کام آتی ہے۔ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، کوئی ایک راستے کے روشن کنارے پر چلتا ہے، کوئی تاریک کنارے پر۔ خامگاہ خاموش تھی، ہم خاموش تھے۔ تنہائی سانسیں لیتی ہوئی بول رہی تھی۔ بستر کے سرہانے والی میز پر شہناز کا پرس رکھا ہوا تھا۔ پہلی بار جب وہ میرے ساتھ میری کار میں بیٹھ کر میری کوٹھی میں آ رہی تھی اور اس نے اپنی سہیلیوں کی باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا پرس خالی ہے، تو میں نے اس کے پرس کی خلا کو پر کرنا چاہا تھا۔ وہ منظر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے پرس کو سینے سے لگایا تھا، جیسے وہ اپنی عزت کو کلیجے سے لگا کر رکھ رہی ہو۔ وہ عزت مند پرس میری خوابگاہ میں پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت پرس تھا۔ اس کے بدن پر رنگ برنگے موتی جڑے ہوئے تھے۔ وہ قیمتی موتی کہیں سے ابھرے ہوئے کہیں سے ڈوبے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک موتی کو چھو کر اس کے حسن کو سمجھ رہا تھا۔ کا بٹوا ہو یا عورت کا پرس، وہ ہماری سماجی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ایک دولت مند کی طرح مالا مال ہوتا ہے یا پھر غریب کی جیب کی طرح خالی رہتا ہے۔ وہ حاملہ عورت کی پیٹ کی طرح پھولا ہوتا ہے یا رئیسہ بیگم کی طرح پچک بھی جاتا ہے، اور شہناز کی وجود کی طرح نرم کی طرح ملائم اور لچکدار بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس ملائم
पर्स की जिप खोल दी और उसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के एक एक सिक्के से पहली बार उसके पर्स की गोद भर दी। पहले हम एक दूसरे की आरज़ू थे, अब एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। अब वो शाम को कोठी में आकर मसूदे नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी के मसूदे पढ़ता रहता था। उसकी तनख्वाह इतनी ही थी, मोहब्बत का कमीशन बढ़ गया था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसे हज़ारों रुपए की शॉपिंग कराता था। उसके नाम से एक बैंक में अकाउंट भी खोल दिया था और अकाउंट बढ़ता जा रहा था। अगर सतही तौर पर देखा जाए तो ये एक कारोबारी रिश्ता था। मैं शॉपिंग और बैंक अकाउंट के जरिए उसकी जवानी के लम्हात खरीद रहा था। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि वो दिन ब दिन मेरे दिल में समाती जा रही थी। मैं उसे खरीद नहीं रहा था, बल्कि मोहब्बत और खलूस से उसके काम आ रहा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते वो मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा पुरकशिश बनती जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि जो चीज जरूरत के वक्त फौरन ही आसानी से हासिल हो जाए, उसके लिए इतनी कशिश नहीं रही थी, और जो चीज दुनिया वालों के खौफ से चोरी चोरी हासिल हो, उसकी जाज़बियत और कशिश हमेशा कायम रहती है। इसलिए बीवी से ज्यादा महबूबा हसीन नजर आती। मगर इस हसीन जिंदगी को फिर गहन लगने लगा। मेरी रईसा बेगम में कैसे वापस आ गई थी। 8 माह का अरसा कुछ कम नहीं होता। इस दौरान मैं कितने ही बहानों से अपनी बेगम को उसके मैके में रोकता रहा था। कभी महीने में 2-4 दिन के लिए लाहौर चला जाता था और उसे समझाता था कि लाहौर की आबो हवा उसे सेहतमंद और शगुफ्ता बना रही है। कराची की आबो हवा फिर से उसे बीमार कर देगी। मैं उसे आगोश में लेकर उस फहमी में मुब्तला करता रहता था कि वह कि मेरे लिए सेहतमंद और पुरकशिश हो गई है, और मैं कराची जाकर उसकी कुर्बत के लम्हात को नहीं भूलता हूँ। कुर्बत के लम्हात में मैं खानदानी मंसूबाबंदी को बुरा कहता था। नतीजा ये हुआ कि 8 माह बाद वो फिर अपने भारी पाँव लेकर कराची पहुंच गए। लेडी डॉक्टर ने पूरे यकीन से फैसला सुना दिया था कि इस बार वो ज़च के दौरान जिंदा नहीं बचेगी। मैं उसका मटका सा पेट देखकर फिक्रमंद हो गया। शहनाज के लिए मैंने बेडरूम की एक मकान ले लिया था और वहाँ हमारी मुलाकातें हुआ करती। उसने मुझे फिक्रमंद देखकर पूछा, क्या बात है, आप उदास नजर आ रहे हैं? हाँ, रईसा फिर माँ बनने वाली है, इस बार नहीं बचेगी। शहनाज की आंखों में चमक पैदा हो गई। फिर वो जल्दी से नजरें झुकाती या नजरें चुराती हुई बोली, खुदावंद करीम आपकी बेगम को सलामत रखे। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये बातें मैं नहीं कहता, डॉक्टर कहते हैं। 3 साल पहले रईसा की जच्की के दौरान एक डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि अपनी बीवी का पीछा छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएगी। हमारे खानदान में खानदानी मंसूबाबंदी को बुरा समझते हैं और ये दुरुस्त भी है। मैं आने वाले बच्चे को कत्ल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। शहनाज ने बड़ी कमजोर लहजे में तायद की। हाँ, ये गुनाह है, अल्लाह की देन से इनकार नहीं करना चाहिए। खानदानी मंसूबाबंदी के इदारे में मैं फील्ड वर्क करने वाली औरतें हर दूसरे तीसरे माह रईसा बेगम के पास आती और मंसूबाबंदी के लिए पीसी टैबलेट वगैरह देकर चली जाती थी। रईसा पहले वो चीजें फेंक दिया करती थी, अब मैं वो तुम्हें लाकर देता हूँ। हर चीज अपने सही मुकाम पर अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रईसा मुझसे दूर रहने लगी, मगर हम अज़वाजी जिंदगी की डोर के दूसरों पर बंधे हुए थे। मैं एक दूसरे से कितनी दूर भाग सकते हैं। पिछली बरस वो फिर वेटनरी होम चली गई। पिछले बरस उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। बदन में नाम को खून नहीं था, लकड़ी का ढांचा बनी हुई थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे सख्त लहजे में समझाया कि मैं अपनी बीवी को अपने हाथ से कत्ल ना करूं, लेकिन मोहब्बत कातिल होती है, ये मैंने कभी नहीं सुना। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता हूँ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मोहब्बत के नतीजे में वो फिर ये तैयार बैठी है। हाँ, आपका कोई कसूर नहीं, आप खामखा क्यों परेशान होते हैं?
اس کے سمجھانے سے میں سمجھ گیا کہ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. میرے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز کھٹکتی رہتی تھی جو مجھ سے چور سرگوشیوں میں کہتی تھی کہ تم شعوری طور پر عیسیٰ کو ہٹا کر اس کی جگہ شہناز کو لانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ جھوٹ ہے. میں جلا کر اپنے اندر چیخنے لگتا تھا. اچھے خاصے چھپے ہوئے جرم کا اقرار کوئی مجرم نہیں کرتا. میں اعتراف نہیں کرتا تھا مگر پریشان رہتا تھا. شہناز کو سمجھانے سے بھی پریشانی کم نہیں ہوتی تھی. اور عیسیٰ نہ سلیقے سے جیتی ہے نہ مرتی تھی کہ مجھے اندر سے سکون حاصل ہو. ایک روز میں نے شہناز کے سامنے اعتراف کیا. شہناز، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی پردہ نہیں ہے. جب ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات کہتے ہیں تو میں یہ بات بھی چھپانا نہیں چاہتا کہ رئیسہ میری وجہ سے موت کے منہ میں جا رہی ہے.